السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اخرجہ مسلم۔ محترم سامعین، اس حدیث کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں، تو رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے، والاسم، اور گناہ، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع مل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محترم سامعین، عام طور پر ہمارے ہاں حسن خلق سے مراد کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ لیا جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ میٹھی زبان میں ملاقات کی جائے، اس کے ساتھ میٹھی زبان میں بات کی جائے، سختی سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ اس حسن خلق کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق محدود معنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع معنی کے لیے حسن خلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ، اے پوچھنے والے تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی خلق کا معنی استعمال کرنا چاہتا ہے تو محدود معنی میں استعمال نہ کرے۔ خلق کا معنی محدود معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ خلق کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کا اولنا اور بچھونا بنا لینا، تمام احکامات کے اوپر اس طرح عمل کرنا کہ وہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ اس وجہ سے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد بن ہشام بن عامر کو بتایا تو ان کو خلق کے بارے میں بتایا، تو کیا وجہ تھی؟ اس کے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ آپ کا یہ بتانا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی نیکی کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا مطلب خلق ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں پہ نیکی اور معنی میں استعمال کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اپنے مومن بندوں کی مثال دیتے ہوئے، اپنے
رحمان کے بندوں کی مثال دیتے ہوئے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراقا۔ یہ بھی سارا حسن خلق ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی مثال بیان ہوئی کہ ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح 18ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی کامیابی کی مثال دے کے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے کے ان کی آگے صفتیں بیان۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہونی چاہیے، تو پھر انسان حسن خلق کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ میٹھی زبان انسان رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، انسان میٹھی زبان رکھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، انسان میٹھی زبان کے ساتھ بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت دی حج نہیں کرتا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، توحید کے اوپر قائم نہیں ہے، منافقت وہ نہیں چھوڑ رہا، تو وہ حسن خلق کے دائرے کے اندر نہیں آتا۔ اس مفہوم کو محدود نہیں، جب قرآن و حدیث انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے اس وقت حسن خلق کا معنی اس کے اوپر پورا آتا ہے۔ دوسری بات، حدیث کا دوسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ جو گناہ ہے اس کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ انسان کے دل میں وہ کھٹکتا ہے، کیوں؟ انسان کو اس کے اوپر تسلی نہیں ہوتی۔ کیسے نہیں ہوتی تسلی؟ بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ کام کر تو لوں لیکن اس کے صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا خیال انسان کے دل میں کبھی یہ آتا ہے نہیں یہ کام اچھا نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ اسی لیے جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، حسن بن علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث یاد کی۔ کون سی حدیث؟ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ فإن الصدق طمأنینۃ وإن الکذب ریبۃ، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو بے چینی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری علامت گناہ کی کہ انسان اس چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا ماننا، برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام انسان گناہ کا کر رہا ہے۔ اسی لیے انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اچھا کام کروں اس کی لوگوں کو اطلاع ملے، جو میں برا کام کروں اس کی لوگوں کو اطلاع نہ ملے۔ اور پھر ریاکاری بھی اسی کو کہتے ہیں، یہیں سے ریاکاری انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اچھے کام لوگوں کو بتاتا ہے، برے کام اس کے سینے میں بھی کھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ تیسری بات، جب وہ کام گناہ ہے جس میں شبہ ہو، شک ہو جس کے اندر، وہ کام گناہ کا ہے جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو، اور جن کے متعلق دل کے اندر یہ شک رہے
دل کے اندر یہ بات کھٹکتی رہے جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایک شک والی چیز کے ذریعے انسان کے دل کھٹکتا ہے تو پھر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو کام سیدھا سادہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم گناہ کا موجود ہے تو اس کی پھر کیا حالت ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کام کا حکم دے دیا تو پھر اس کو چاہیے کہ بلا جھجک سارے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، برادری، قبیلہ، دوست، احباب، رشتہ دار، حتیٰ کہ اگر اس کے شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اسے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر عمل کرے۔ اس کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے اور لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرے۔ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، اس لیے نیکی کو عربی زبان کے اندر معروف کہا جاتا ہے، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا اچھا ہونا اور سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز، اس کو معروف کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ اور جو برائی ہے اس کو منکر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ناپہچانی ہوئی چیز ہوتی ہے، نہ انسان کی فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کا معیار اس حدیث کے مطابق رکھیں کہ اگر کسی کام کے اوپر ہمارے دل کے اندر کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، اور جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمیں دل کو سکون ملے، دل کو اطمینان ملے، تو پھر ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لینا چاہیے۔ اپنی زندگی اس حدیث کے معیار کے مطابق گزاریں گے تو معروف اور منکر کی پہچان، نیکی اور برائی کے پہچان ہونے کے ساتھ انسان نیکی کے اوپر عمل کرے گا اور برائی سے رک جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔